بلوچستان میں حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں، اسپیشلی بلوچ بیلٹ میں، جہاں پر نہ خواتین، نہ مرد، نہ بچے، تمام ہی ایک موومنٹ کی جانب راغب ہو چکے ہیں۔ جو حکومت چاہ رہی ہے وہ اس طرح اپنا کام نہیں کر پا رہی، جو ادارے چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا۔ اب حکومت نے جو طاقتور حلقے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال تو سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ایک تو فارم 47 کا اکثر اکٹھ دیا، یہاں پہ سرفراز بگٹی نہیں، کور کمانڈر یا سیکٹر کمانڈر ISI کو بھی بٹھا دو گے نہیں چلا پائے گا۔ کیوں؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں ہاشم کے تھرو آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں، میرا یہاں زور آوری ہے، تو وہ کہاں سرفراز کو ملے گا؟ اب وہ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے کچھ وزارتوں کی پیشکش کی جائے، اور ساتھ مولانا کی خواہش ہے کہ یار بلوچستان میں ذرا مجھے اگر وزارت اعلیٰ دی جائے تو شاید میں آگے بھی رہوں۔ اور پھر یہاں تک بھی بات نہیں ہوئی، مولانا صاحب تو ادھر سے قادیانیوں کے خلاف جو فیصلہ وہ ہوا 50 سال ہو گئے، جلسہ وہ ہو رہا تھا، اور اس میں مولانا صاحب اگر پھر جہاں پہ ان کے سٹیک ہیں اس کی بات نہ کریں تو مولانا کا تو پھر کہاں؟ مولانا تو سیاسی مولانا ہے۔ مولانا نے کہا کہ بلوچ جو حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ہم ان کے تو ساتھ ہیں، جو مسلح جدوجہد ہے ان کے ہم بالکل نہیں ہوں گے، اور الٹا ان کی سامنے رکاوٹیں بھی کھڑی کریں گے۔ اختر مینگل کے بعد ڈاکٹر مالک نے بھی تھوڑا مائنڈ سیٹ کچھ بنایا ہوا تھا کہ کچھ آج کل سارے ہمارے لوگ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی میں جا رہے ہیں، تو ہم بھی کچھ ایسا کریں تاکہ ہیرو ہم بنے رہیں، اور ویسے بھی اپوزیشن میں کیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ بلوچ کو خوش کرنا کوئی زیادہ بڑے مار کے نہیں مارنے ہوتے، بس یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دے دو، ریزائن دے دو، بس یوتھ آپ سے خوش ہے، BYC سے مل جاؤ، یوتھ آپ سے خوش ہے کہ واہ لیڈر نے اچھا فیصلہ کیا۔ نواب اسلم رحسانی صاحب ایک دبنگ وزیر اعلیٰ تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب وہ وزیر اعلیٰ لگے ان کے پرنسپل سیکرٹری بتاتے ہیں کہ مجھے کور کمانڈر کی کال آئی کہ وزیر اعلیٰ سے ملنا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے نواب اسلم رحسانی سے پوچھا، تو کہتا ہے اب آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کور کمانڈر تو وزیر اعلیٰ سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ سر کور کمانڈر صاحب ملنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں سمجھے یہ کوئی سیدھا سادہ نواب ہوگا۔ اس نے کہا اچھا تو پھر رول کے مطابق مل لیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ اس نے جو بات کی تو میں سمجھ گیا یہ تو بھائی وہ عام سیدھا سادہ نواب تو نہیں ہے۔ رول کیا کہتے ہیں؟ رول کہتے ہیں پہلے وہ پرنسپل سیکرٹری کو درخواست دے گا، درخواست وہ دیکھ کر وزیر اعلیٰ کو دے گا، وزیر اعلیٰ کا اگر مائنڈ ہوگا کہ میں نے ملنا ہے تو وہ الاؤ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا، اور ٹائم ایڈجسٹ کرے گا کہ اتنے سے اتنے تک ہوگی۔ السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں ایک بار پھر وزارت اعلیٰ کی تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں، اور بڑی مؤثر باتیں چل رہی ہیں۔ بلوچستان میں حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں، اسپیشلی بلوچ بیلٹ میں، جہاں پر نہ خواتین، نہ مرد، نہ بچے، تمام ہی ایک موومنٹ کی جانب راغب ہو چکے ہیں۔ حکومت نے بھی ان کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا۔ جب بلوچ راجی مچی ہو رہا تھا تب کافی ساری رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، کئی جگہ تو خندقیں کھودی گئیں، فل ٹائم فورس کا استعمال کیا گیا، کوئی 3 لوگ جاں بحق ہوئے، کئی زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح فورسز میں بھی کئی کے ایک کے قتل ہونے اور باقیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، لیکن یہ مومنٹم بڑا بڑھ گیا، یہ کافی وسیع پیمانے پر پھیل گیا۔ اب سختی ہو گئی ہے، جو کوئٹہ میں جن لوگوں پر آ گئے ہیں کہ ان کو فورس شیڈول میں ڈالا ہے، غالباً 137 لوگ ہیں، جس میں قلی اسماعیل کے لوگ ہیں، سریاب کے لوگ ہیں، خدہ کے روڈ ہیں، ویسے تو ہر جگہ کے ہیں، لیکن جہاں پہ یہ جو ایکٹیوسٹ میجورٹی ایکٹیوسٹ ہیں، جہاں پر ٹیچر ہیں جو ایسی مؤثر آوازیں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، مطلب ان کا نام آ رہا ہے۔ اب سختی تو ہو رہی ہے لیکن حالات اس طرح سنبھلے نہیں جا رہے ہیں۔ لوگوں میں اس طرح جو کوشش کی جا رہی ہے ڈر خوف بٹھانے کی، وہ الٹا باغیانہ پن پہ آ رہی ہے کہ جو حکومت چاہ رہی ہے وہ اس طرح اپنا کام نہیں کر پا رہی، جو ادارے چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہا۔
اب حکومت نے جو طاقتور حلقے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال تو سنگین ہوتی جا رہی ہے. ایک تو فارم 47 کا اکثر اکٹھ دیا. یہاں پہ سرفراز بگٹی نہیں، کور کمانڈر یا سیکٹر کمانڈر ISI کو بھی بٹھا دو گے نہیں چلا پائے گا. کیوں؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں ہاشم کے تھرو آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں، میرا یہاں زور آوری ہے، تو وہ کہاں سرفراز کو مانے گا؟ تو یہ بڑی سیریس کنسرنز ہیں. تو وہاں پہ یہی ہوگا. وہاں پہ پھر جس طرح علی مدد جتک ہے، اسد بلوچ ہے، ان میں پھر علی مدد جتک کی جو اس کے ساتھ ہوئی مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ، تو آپ کو پتا ہے کہ کس بحث میں ہم چلے گئے ہیں. یہ بلوچستان اسمبلی نہیں ہوا کرتی تھی، یہ تقدس نہیں ہوا کرتا تھا. سیریس لوگ جانا پسند نہیں کرتا اب اسمبلی کے اجلاس اٹینڈ کرنا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہی ہے وفاقی حکومت کے فائز عیسیٰ کو ہم ذرا لے آئیں، 3 سال ایکسٹینشن دے دیں. تو اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی کہ سپریم کورٹ کے جج کی جو عمر تھی پہلے 65 سال، اب اس کو 68 سال کر دیتے ہیں، تو وہ اس کو مل جائے گی. تو 3 سال میں ہم اچھا اپنا طریقے سے، کیونکہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جیسے چل رہے ہیں وہ سوٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہ اسٹیبلشمنٹ یہی چاہ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ وفاقی حکومت کو جو حکم دیتی ہے وہی ہو رہا ہے. اب ان کو چاہیے، انہوں نے فارم 47 سے جتنے بھی لوگ لائے اس کے باوجود 2 تہائی اکثریت نہیں ہو پائی. اب وہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے کچھ وزارتوں کی پیشکش کی جائے. ویسے بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، نو ڈاؤٹ. آج بھی جو ایک مذہبی وہ ہے یا جو معقول وہ لوگ ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ چلو ایک مذہبی جماعت ہے. لیکن مولانا صاحب کو ایک تو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی طاقت کتنی ہے، دوسرا وہ جو اکثر ڈیل کر دیتے ہیں اتنی سستی ڈیل کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ابھی ان کو پیشکش کی گئی کہ 2 وزارتیں دی جائیں گی، بلوچستان میں 2 وزارتیں 2 مشیر دی جائیں گی. اسی طرح ان کو وفاق میں 2 وزارتیں اور 2 مشیر غالباً وہ بھی پسند کی، اور پھر خیبر پختونخوا کا گورنر بھی دیا جائے گا. تو مولانا صاحب سنا ہے کہ بڑے ہی پگھل گئے اس ڈیل پر. ابھی سنا ہے حکومت کو وہ یہ کوشش بھی کریں گے، اور ساتھ مولانا کی خواہش ہے کہ یار بلوچستان میں ذرا مجھے اگر وزارت اعلیٰ دی جائے تو شاید میں آگے بھی رہوں. اور پھر یہاں تک بھی بات نہیں ہوئی. مولانا صاحب تو ادھر سے قادیانیوں کے خلاف جو فیصلہ وہ ہوا 50 سال ہو گئے، جلسہ وہ ہو رہا تھا، اور اس میں مولانا صاحب اگر پھر جہاں پہ ان کے سٹیک ہیں اس کی بات نہ کریں تو مولانا کا تو پھر کہاں. مولانا تو سیاسی مولانا ہے. مولانا نے کہا کہ بلوچ جو حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں ہم ان کے تو ساتھ ہیں، جو مسلح جدوجہد ہے ان کے ہم بالکل نہیں ہوں گے، اور الٹا ان کی سامنے رکاوٹیں بھی کھڑی کریں گے. تو اس پر لوگوں نے طرح طرح کی چیزیں لکھی. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں بلوچستان میں حکومت دیں، خیبر پختونخوا میں ایڈجسٹ کریں اور وفاق میں کچھ وزارتیں دیں، تو اور ساتھ میں اگر حلوہ اور لسی کا انتظام بھی ہو جائے تو ہم نہ صرف وہ کریں گے ان کے مخالف ہوں گے، بلکہ ہم آگے کھڑے ہو کر مہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کا مقابلہ کریں گے. تو یہ ہیں حالات. یہ ہے جمعیت علماء اسلام جو ان 2 صوبوں سے الحمدللہ کافی تعداد میں جیتتی آ رہی ہے. لیکن کبھی کامران مرتضیٰ صاحب کافی اچھی سپیچ کر لیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باقی اکثریت ابھی چینی وفد جا رہا تھا. مولانا عبدالغفور حیدری صاحب الحمدللہ کوئی 10ویں مرتبہ اپنے گھرانے اور یار دوستوں کو چائنا لے کے جا رہے ہیں. یہ ہے جمعیت علماء اسلام. تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وزارت اعلیٰ مل جائے. اب وزارت اعلیٰ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سرفراز کو کہ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے آگے چل رہا ہے، لیکن دوسرا جس طرح میں نے کہا بلوچستان میں حالات بدماشی پہ نہیں چلیں گے. بدماشی ریاست نے بہت کیا، بہت مارا ہے، ہر قسم کا تشدد ہوا ہے، بہت جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے زیادہ تشدد ہوا، لیکن حالات سیٹ نہیں ہوئے، الٹا زیادہ بھی گئے. تو اب سرفراز والی پالیسی شاید اس طرح نہ چل پائے. ابھی انہوں نے کہا ہے معقول بندہ لاتے ہیں جس کے سٹیک ہوں. اختر مینگل کے بعد ڈاکٹر مالک نے بھی تھوڑا مائنڈ سیٹ کچھ بنایا ہوا تھا کہ کچھ آج کل سارے ہمارے لوگ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی میں جا رہے ہیں، تو ہم بھی کچھ ایسا کریں تاکہ ہیرو ہم بنے رہیں. اور ویسے بھی اپوزیشن میں کیا ہے،
تو ٹھیک ہے، بلوچ کو خوش کرنا کوئی زیادہ بڑے مار کے نہیں مارنے ہوتے، بس یہی ہے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دے دو، ریزائن دے دو، بس یوتھ آپ سے خوش ہے، BYC سے مل جاؤ، یوتھ آپ سے خوش ہے کہ واہ لیڈر نے اچھا فیصلہ کیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ طاقتور حلقوں نے ڈاکٹر مالک کو بولا کہ آپ ذرا اطمینان رکھیں، ہم سوچ رہے ہیں آپ کا، تو ان کا نام بھی چل رہا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے۔ اچھا، جو مولانا ڈیل کر رہے ہیں، وہ جو اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہ رہے ہیں، وہ ہے نواب اسلم ریحانی۔ اچھا، نواب اسلم ریحانی صاحب اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور بڑے دبنگ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس سے زیادہ ٹف صورتحال میں وہ وزیر اعلیٰ رہے، لیکن اس وقت انہوں نے وہ پھر تھوڑا اوپن تھے، وہ کہتے تھے کہ میں تو بے شک حکومت میرے پاس ہے، لیکن کہتا ہے کہ IGFC جو ہے اس نے اپنی ایک حکومت بنا رکھی ہے، اس کے ایک الگ سے اسٹیٹ چل رہی ہے، تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ وہ پھر اتنے تنگ ہوئے، انہوں نے 65 کے ایوان میں 64 لوگوں کو وزارتیں دی تھی۔ اندازہ لگائیں آپ، ایسا نہیں ہے کہ نواب صاحب بہت سنجیدہ شخص ہیں، لیکن اگر وہ اس نہج پہ پہنچے، انہوں نے دیکھا جب مجھے کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا، جب میرا مذاق بنایا جا رہا ہے، پھر اس نے پارلیمان کا مذاق بنایا۔ صرف ایک سردار یار محمد رد، جس کے ساتھ ان کی انفارچونیٹلی خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کو وزیر بنا دیا تھا۔ اور نواب اسلم ریحانی صاحب ایک دبنگ وزیر اعلیٰ تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب وہ وزیر اعلیٰ لگے، ان کے پرنسپل سیکرٹری بتاتے ہیں کہ مجھے کور کمانڈر کی کال آئی کہ وزیر اعلیٰ سے ملنا ہے، تو کہتا ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے نواب اسلم ریحانی سے پوچھا، تو کہتا ہے اب آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کور کمانڈر تو وزیر اعلیٰ سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ سر کور کمانڈر صاحب ملنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں سمجھے کہ کوئی سیدھا سادہ نواب ہوگا۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر رول کے مطابق مل لیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ اس نے جو بات کی تو میں سمجھ گیا، یہ تو بھائی وہ عام سیدھا سادہ نواب تو نہیں ہے۔ رول کیا کہتے ہیں؟ رول کہتے ہیں پہلے وہ پرنسپل سیکرٹری کو درخواست دے گا، درخواست وہ دیکھ کر وزیر اعلیٰ کو دے گا، وزیر اعلیٰ کا اگر مائنڈ ہوگا کہ میں نے ملنا ہے تو وہ الاؤ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا، اور ٹائم ایڈجسٹ کرے گا کہ اتنے سے اتنے تک ہوگی۔ وزیر اعلیٰ وہ پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے کہ یار ایک طرف کور کمانڈر ہے، دوسری طرف نواب اسلم ریحانی تھے، میں حیران تھا کہ درمیان میں نہ مارا جاؤں، تو وہ ایسی بات کرتے تھے۔ اور دوسرا کیا ہے بھائی، کوئی انٹیلیجنس والا، کوئی فوجی CM ہاؤس میں نہیں ہوگا۔ بڑی سخت ان پہ اس نے وہ کی ہوئی تھی کہ دور رہے گی یہاں سے۔ اچھا، لیکن آپ کو پتا ہے پھر انٹیلیجنس والے اس وقت کے کوئی سیکٹر کمانڈر تھے ISI کے، پھٹک صاحب تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ سے نواب اسلم ریحانی صاحب سے دوستی بنائی ہوئی تھی، تو وہ نکال لیتے تھے انٹیلیجنس والے ہیں، لیکن انہوں نے کافی ان کو ٹف ٹائم دیا ہوا تھا۔ تو اس وقت واقعی ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس ہوتا تھا۔ آج وزیر اعلیٰ بیچارہ چاہتا ہے تو ایک پرنسپل سیکرٹری اپنے مطابق نہیں لا سکتا، اس کو تو چھوڑیں CM ہاؤس ایک PS نہیں لا سکتا، اس کو تو چھوڑے کہ ایڈیشنل کو نہیں چینج کر سکتا، ڈپٹی سیکرٹری سیکشن افسر کو نہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چینج کر سکتا، ہر بندہ سیکٹر ہاؤس میں اتنا انوالو ہو گیا۔ پھر میں نے کہا بلوچستان کی بیوروکریسی اب بلوچستان کی بیوروکریسی نہیں رہی، کیونکہ ان کی پوسٹنگ ہے تو سیکٹر ہاؤس دے رہا ہے۔ اس کو جس طرح پیرا ملٹری ہماری فورس ہے نا، فرنٹیئر کور، اس کو لیڈ ہماری پاک فوج کرتی ہے، اس طرح ہماری جو ہے الحمدللہ بلوچستان کی بیوروکریسی، یہ نام کو تو بلوچستان حکومت لیڈ کرتی ہے، اصل تو یہ سیکٹر ہاؤس سے لیڈ ہو رہی ہے۔ ہر چور اچکا کرپٹ وہاں سے جا کے اعلیٰ عہدے، جو بھی ایماندار شخص ہے بیچارہ، وہ ان سیکٹر والوں کو نہیں خوش، وہ کھڈے لائن پوسٹ پر ہوگا۔ یہ سیدال جیسے کرپٹ ترین لوگ یہ آپ کو جو ہے نا سیکٹری مائنز اور منرلز پہ اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ یہ ہر ذلیل اور غلیظ بندہ جو ہے نا وہ اچھی پوسٹوں پر ہوگا، کرپٹ ترین بندہ بلوچستان میں آپ کو کماؤ پوسٹوں پر ہوگا، تو اس میں وہ وزیر اعلیٰ کیا کرے گا، وہ منسٹر کیا کرے گا؟ کوئی منسٹر یا سیکٹری، وہ اگر منسٹر نے بھی کوئی اپنا بندہ لانا ہے، سب سے پہلے جانا ہے سیکٹر ہاؤس، منت ترلے کرنی ہے کہ بھائی صاحب میں اس کو لانا چاہ رہا ہوں، کچھ کمائی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بھی خوش کرے گا، مجھے بھی خوش کرے گا، وہ اجازت دیں گی تو ہوگا، اپروول وہاں سے ہوگا۔ بلوچستان حکومت کو
اب شاید ایسے اکا دکا وزیر اعلیٰ آ جائیں تو دوبارہ تقدس بحال ہو جائے ورنہ اکثریت تو ایسی ہو چکی ہے. اور ڈاکٹر مالک کے دور سے یہ زیادہ ہوئی تھی. اس کے بعد ڈاکٹر مالک اور اس وقت کے جو تھے کور کمانڈر صاحب جنجوعہ صاحب، وہ بڑے عوامی بندے تھے. وہ تو بلوچستان والوں سے ان کی جو ہم باتیں سنتے ہیں تو لگتے ہیں کہ کاش یہ بلوچستان کے ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی. اس نے دیکھا ہے، وہ سمجھتا ہے. بے شک وہ جرنیل تھا لیکن وہ پولیٹیکل جرنیل تھا. وہ گراؤنڈ ریالٹی عوام کی نفسیات سمجھتا تھا بلوچستان والوں کی. 2 سالوں میں حالات اتنے سازگار ہوئے، پھر پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ حالات، پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا. لیکن ایسے ہی جرنیلوں کی اور اس دور کے جو کمانڈر تھے، سیکٹر کمانڈر، ایسے لوگ ہوں گے تو سیٹ ہوگا. باقی پوسٹنگوں پر پابندی ہوگی، پابندی نہیں، بدقسمتی سے دلچسپی کہ ہاں اس کو ادھر ایڈجسٹ کرو، اس کو یہاں لگواؤ، اس کو یہاں لگواؤ، یہ اس کا خیال رکھتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے. تو پھر بلوچستان کی تباہی ہوگی. بلوچستان کے نوجوان کردم تنظیموں میں جائیں گے، بلوچستان کے نوجوان سوسائڈر بنیں گے، بلوچستان کے نوجوان خودکشیاں کریں گے، بلوچستان کے لوگ شاید تلخ باتیں کریں گے. تو یہ طاقتور حلقوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. بے شک ہوتا ہے بلوچستان میں ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں، عالمی قوتوں کا بھی انوالومنٹ ہوگی، لیکن مقامی لوگوں کو بھی تو ساتھ لے کے چلائیں. اپنے سیاستدان بنائیں، اپنے بیوروکریٹ بنائیں، ایسے نہیں. آپ بالکل ون سائیڈڈ سولو فلائٹ آپ لوگوں نے لے رکھی. تو کچھ ایسا کریں کہ عوام کو لگے کہ یار آپ ان کی بہتری کے لیے بھی کر رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی منمانیاں کرنی ہے تو پھر بلوچستان کا نوجوان بہت دور چلا جائے گا. اور بلوچستان کا نوجوان شاید اتنا وہ ہے بھی نہیں، اس کو الحمدللہ اتنی سہولتیں ملی بھی نہیں ہوئی کہ اس کو بڑی کوئی اپنی زندگی عزیز ہو، جان عزیز ہو اور اسے جینے کی بڑی خواہش ہو. تو باقی یہ تو بس فیمیلز ہیں بیچاری جو ان کے لیے روتی ہیں. مرد تو شاید روتے بھی نہ ہوں. کہوں یار کم سے کم اس اذیت سے تو ان کی جان چھوٹی ہے یا گئے ہیں، کم سے کم یہ روز روز کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ گئے ہیں. تو ابھی بھی طاقتور حلقوں نے دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ جو غم بلوچستان والوں کو دیا جا رہا ہے، کل ایسے غم ان کو ملیں گے تو ان کی کیا صورتحال ہوگی. ان کا بچہ لاپتہ ہوگا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. اگر ان کے بچوں کو بیسک سہولیات سے محروم کیا جائے گا تو ان کی کیا کنڈیشنز ہوں گی. یہ بڑے تلخ سوالات ہیں، لیکن فیصلہ سازی بلوچستان کے طاقتور حلقے ہیں. جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا. یہاں کی 1.5 کروڑ عوام بدقسمتی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ ان کی کچھ وقت ہے. ان کے پاس آخر میں جو کچھ بچتا ہی ہے یا کچھ بولنا ہے جو زیادہ ایکسٹریم پر ہوتا ہے، وہ پھر کالعدم تنظیمیں جو بس 2 ہی راستے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اپنے کو بھی سیو کرنا ہے، ان کو بھی سیو کرنا ہے، یا پھر جنگ ان کو سوٹ کرتی ہے. پھر جنگ چلنی ہے تو پھر چلتی رہے. ہم جب سے ہوش سنبھالا یہی دیکھ رہے ہیں، آگے بھی دیکھیں گے. پھر جو مرضی ہاتھ میں طاقتور حکم کے ہے، عوام یا نمائندے بیچارے بس بے بسی سمجھے. اجازت دیجیے. اللہ